السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ ملک کا پارٹ نمبر 12 یعنی پارٹ نمبر 12 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ لفظ بلفظ سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ نے جو ہے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا۔ اچھا، یہاں پہ آج ہم نیکسٹ پیج سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت پچھلے پیج سے سٹارٹ ہو گئی تھی، میں نے وہاں سے بتایا تھا کہ جب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ فلما رأوہ سے پیچھے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ زلفۃ سیئت، یہاں پر زا جو ہے حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ زا اس کا مخرج ہے، زبان کو آپ نے اوپر والے جو دانت ہیں ان کا کنارہ اور نیچے والے دانتوں کا کنارہ، ان دونوں کناروں سے زبان کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے زبان کے جو فرنٹ ہے پھر یہ زا ادا کرنا ہے۔ آپ نے سمجھے کہ اگر زا کا جو یہ سرا ہے فرنٹ، یہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوگا یا نیچے والے دانتوں سے ٹچ ہوگا تو زا سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو زا ہے، دیکھیں اب میرے زبان جو ہے وہ ٹچ نہیں ہو رہی، یعنی اس کے ساتھ مل نہیں لگ نہیں رہی دانتوں کے ساتھ۔ زا پیچھے رکھ کے، اتنا پیچھے ہو کہ اس میں سیٹی کی آواز نکل سکے، ٹھیک ہے۔ زا، اب میں دانتوں کے ساتھ ملا کے ٹچ کر کے پھر میں پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے گا۔ دا سیٹی نہیں آ رہی، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ دانتوں کے ساتھ لگے گی تو کبھی بھی سیٹی نہیں نکلے گی۔ دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف رکھ کے، اتنا کہ کم از کم سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے، پھر زا صحیح طریقے سے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زا لام پیش، زل فا زبر فا۔ اب لام جو ہے ساکن ہے، اکثر لوگ اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا، زلفا نہیں پڑھنا، زلفا غلط ہے۔ لام پر جب زبان لام کے مخرج میں لگے تو زبان وہیں پہ جم جائے، واپس نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے؟ زلفا، زلفا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ آگے ہے فا، فا کا مخرج ہے زبان اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی جو تری والی جگہ ہے وہاں پہ لگے۔ اوپر والے دانتوں کا کنارہ جو ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے۔ اب تری والی جگہ کون سی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ہونٹ کا باہر والا خشکی والا حصہ۔ بعض اوقات ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد جب پیاس لگتی ہے تو یہاں پہ خشکی جم جاتی ہے ہونٹوں کے باہر والے حصے پہ، یہ خشکی والا حصہ ہے۔ اور دوسرے ہے تری والا حصہ، وہ جو دانتوں کے ساتھ نیچے والے ہونٹ کی جو تری والا حصہ ہے وہ دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، یعنی ملا ہوا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، تو وہاں پہ گیلا گیلا رہتا ہے ہونٹ جو ہے، تھوڑی سی تھوک وغیرہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں پر جو گیلا ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، اس جگہ پہ، اس جگہ کو تری والی جگہ کہتے ہیں۔ تو وہاں تری والی جگہ پہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا۔ اگر آپ اس کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو کبھی بھی فا اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ زلفا۔ آگے ہے تا۔ یہ جو تا ہے، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ دو نقطوں والا جو تا ہے، بریک، تا تا، ٹھیک ہے۔ زلفا تا۔ آگے ہے سین۔ سین کا مخرج بھی وہی ہے جو زا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ سین جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ سین جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟
بلکہ اس کا مخرج کیا ہے؟ جس طرح زا کا تھا، اس کو بھی زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے، زبان کا سرا، اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے دانتوں کا کنارہ، ان دونوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ملنا نہیں چاہیے۔ دانتوں سے تھوڑا سا پیچھے رکھ کے زبان کو کم از کم اتنا گیپ ہو، اتنا فرق فاصلہ ہو دانتوں سے کہ سیٹی کی آواز نکل سکے۔ کیسے؟ سین، سین، یہ سیٹی کی آواز نکل رہی ہے۔ اگر میں اس زبان کو دانتوں کے ساتھ ملا کے پڑھوں، لگا کے ٹچ کر کے پڑھوں، پھر دیکھتے ہیں کیسے نکلتا ہے۔ فین، فی نہیں نکل رہا، سیٹی نہیں آ رہی، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ سین۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سین کو یا کے ساتھ ملاتے ہیں، سین یا زیر، سی۔ یا جو ہے یہ حروف مدہ یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو مدہ کر کے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ کیسے؟ سی۔ لیکن یہاں پر مد بھی ہے، اس مد کا نام مد متصل ہے تجوید کی اصطلاح میں، اور بعض اوقات جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی مقدار جو ہے، اس کو لمبا کرنے کی مقدار 3 الف سے 5 الف کے برابر ہے، آپ اتنا لمبا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سی ات، یہاں پر حمزہ کو عین نہیں پڑھنا، اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ات، ٹھیک ہے؟ اب تا بریک ہے، اس کا مخرج آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، وجوہ الذین، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوئے تو سمجھ لیجئے گا واؤ جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا، واؤ پیش وو۔ آگے جیم ہے، جیم کا مخرج زبان کا جو درمیان ہے اوپر والے تالو سے لگے تو جیم پڑھا جاتا ہے، جیم، اوکے؟ جیم کے بعد جو واؤ آ رہا ہے واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کی مقدار، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، یا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار چیک کرنی ہو آپ نے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ ایک فنگر شہادت والی لے لیں یا کوئی اور لے لیں، جو بھی آپ کو لگے، اس کو اوپن کریں، یعنی کھولیں پھر بند کریں۔ جتنی دیر میں ایک فنگر یعنی ایک انگلی بند ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے، کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے، اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے، یعنی لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا 5 سیکنڈ سمجھ لیں، 5 سیکنڈ بھی اس کو لمبا کریں گے تو ایک الف کی مقدار بن جائے گی۔ تو کیسے کریں گے؟ وجوہ، اوکے؟ اب ہا ہے، یہاں پہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا تعلق جو حلق سینے کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف ہے یہ گر جائے گا، لام کے اوپر شد ہے، ہلا، ٹھیک ہے؟ رینا، آگے ذال آ رہا ہے، اس کا مخرج پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ ذال زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، ذال، اوکے؟ اب جب اس کو آگے یا مدہ آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ذی، وجوہ الذی، آگے نون ہے، نون کے اوپر زبر، نون زبر نا، وجوہ الذین کفروا، کاف بریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فا جو ہے اس کا مخرج آپ کو پہلے میں اس فرسٹ والے لفظ میں بتا چکا ہوں، اور آگے را ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور را کے بعد واؤ آ رہا ہے، واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کفروا، آگے جو الف ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واؤ مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ الف بھی ساکن ہے، واؤ بھی ساکن ہے، تو ایک الف کی مقدار اس کو
لمبا کیا جائے گا. کفروا را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو بریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. وقیلا, واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے, اور یہاں پر قاف ہے 2 نقطوں والا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا, آپ کے پاس کاپی ہے تو کاپی کے اوپر لکھ سکتے ہیں, آپ پھر یاد کر سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا. یہ 7 حروف ہیں. ان کے اوپر زبر ہو, ان کے نیچے زیر ہو, ان کے اوپر پیش ہو, ان کے اوپر جزم ہو, ان کے اوپر شد ہو, ہر صورت میں یہ پر پڑھے جائیں گے. ان کو باریک پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پر پڑھے جائیں گے. اب یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے, فل ماؤتھ. ٹھیک ہے, یعنی موٹا پڑھا جائے گا, پر پڑھا جائے گا. قاف. ٹھیک ہے, اب قاف جو ہے نہ, اب یہ بھی یہاں پرابلم ہے کہ تالو کا نرم حصہ کون سا ہے. تالو کا نرم حصہ ہے ایک جو زبان کے اوپر سخت تالو ہے. ٹھیک ہے, بالکل مد مقابل اوپر جو ہے وہ سخت تالو ہے. اب یہاں پر اس سخت تالو کے تھوڑا سا نیچے کی طرف میں آپ کو ایرو رکھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, مثال کے طور پہ یہ لام کا جو آخر والا حصہ ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک اوپر والا تالو ہے. ٹھیک ہے, جو زبان کے اوپر ہے بالکل. اب نیچے کی طرف یہ ہم پیٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب پیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ وہ جو کوا لٹکا ہوتا ہے گوشت کا لتھلا, ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر یہ سخت تالو ہے. سخت تالو سے تھوڑا سا ہم جب پیٹ کی طرف جائیں گے تو سخت تالو کے ساتھ ہی جب سخت تالو ختم ہو رہا ہے, آگے جو جہاں پہ گلا ہے, جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اندر کی طرف جاتا ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر. ٹھیک ہے, یہ سخت تالو کے ساتھ ہی نرم حصہ ہے تالو کا. تو یہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قاف پڑھا جائے گا. وقی, وقی. یا مدہ ہے آگے, 1 الف کی مقدار, اس کو لمبا کریں گے. اور آگے جو ہے لام ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا, لام جو ہے اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام موٹا نہیں پڑھا جاتا, پر نہیں پڑھا جاتا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا لام کب پر موٹا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو, اللہ کا لام سے پہلے پیش ہو, تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے. جیسے اللہ, یہ پر ہے. رسول اللہ لام کے اوپر پیش ہے, آگے اللہ کا لام جو ہے وہ کھڑا زبر ہے, یہ بھی پر پڑھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے زیر تو بریک پڑھا جائے, جیسے بسم اللہ میں ہے, میم لام سے مل لام کھڑا زبر لا, ملا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں کوئی لام بھی پر نہیں پڑھا جائے گا, چاہے زبر آ جائے پہلے, زیر ہو, پیش ہو, کسی صورت میں بھی نہیں. ٹھیک ہے. وقیلا ھذا الذی, ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس ہا کا تعلق جو ہے جس حلق سے ادا ہوتی ہے وہ حلق سینے کی طرف ہے, اس وجہ سے اس ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. ہا ہا. ٹھیک ہے, کھڑا زبر ہے, 1 الف کی مقدار, اس کو لمبا کریں گے. اب ذال ہے دال کی شکل میں. یہ جو دال کی شکل میں ذال آتی ہے, یہ ذال بغیر سیٹی کے پڑھی جاتی ہے, اس کو زال نہیں پڑھنا, ذال ذال. اب جب ذال کو لام سے ملائیں گے آگے, ظاہر سی بات ہے ذال کو جس آگے حرف کے اوپر شد یا جزم ہوگا اس کے ساتھ ملائیں گے. اب لام پر شد ہے تو ذال کو لام سے ملائیں گے, بیچ میں دونوں الف گر جائیں گے. ذلا ذی, آگے بھی وہی دال کی شکل میں جو ذال آتی ہے وہی آ رہی ہے, تو اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ھذا الذی. اب پیج کو تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. جی آگے ہے کنتم. کاف بریک ہے, کاف کے بعد نون آ رہا ہے, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. تا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا کئی دفعہ آپ کو میں بتا چکا ہوں, 15 ہیں. تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا,
قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. اخفا کا مطلب یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے. اب یہاں پر غنہ کیا ہوتا ہے؟ تم، یہ جو یہ آواز ہے یہ غنہ کی ہے. ٹھیک ہے. تم ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. اب دوسری لائن پہ چلتے ہیں. یہاں پر بہی، با کے نیچے زیر ہے، اس کو بے نہیں پڑھنا، با زیر بی، بے پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا. بی آگے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. بہی. اوکے. آگے ہے تا، اس کا مخرج آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تا کے بعد دال آ رہا ہے، تا کو دال سے ملائیں گے. تدا، تال دا زبر تد، دال زبر دا، تدا. عون، آئین آ رہا ہے. آئین کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں حمزہ کی آواز نہ نکلے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئین نکالنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. آئین دیکھیں، میں نے کئی دفعہ بتایا، مختلف حرفوں کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں. اگر آپ کو نہیں آتا تو بار بار اس کی پریکٹس کریں. آئین، آئین، آئین زبر آ، آئین پیش عو، آئی، اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آئین کے مخرج سے نکالنا ہے آئین کو. واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. عو، آئین واؤ پیش عو، عو. نون زبر نا، عونا. اب اس کو ایک الف کی مقدار بھی آپ لمبا کر کے یہاں وقف کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہوگی، 2 سے 2.5 الف کی مقدار آپ لمبا کر سکتے ہیں. نہ کرنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب ایک الف کی مقدار کتنا ہے آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں. تدعون، یہ ایک الف کی مقدار ہے. اگر آپ 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں مد عارض وقفی کی صورت میں، تب کتنی مقدار ہوگی؟ پھر پڑھنا پڑے گا تدعون، یہ مد عارض وقفی کی مثال ہے، مقدار ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹس میں پڑھتے ہیں، پھر لہجے میں پڑھ لیں گے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ کو جو پرابلم ہے پڑھنے کی وہ بھی ختم ہو جائے. زلفتا سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم. یہ پیج کو رائٹ سائڈ پہ کرنا پڑے گا اس میں، یہاں پہ کیونکہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں کنتم ہے. ٹھیک ہے. سمجھ جائیے گا. کنتم بہ تدعون. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہاں پہ کیونکہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. کنتم بہ، میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، تو یہاں غنہ ہوگا. تم بھی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زلفتا سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا
تاکہ جہاں جہاں تک لوگ اس کو دیکھیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔